بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کا دستور تھا جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا تو انہوں نے گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب حضرت عبدالمطلب کے گھر بھی آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آنی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو تو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اب وہ صرف بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں اور دوسری سب عورتیں بچہ لے کر جائیں، یہ مجھے طعنے دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت عبدالمطلب کے گھر گئی۔ جناب حضرت عبدالمطلب اور بی بی آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر بی بی آمنہ حلیمہ سعدیہ کو بچے کے پاس لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھا تو آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر ماتھے پر پیار کیا۔ پھر میں نے بی بی آمنہ اور حضرت عبدالمطلب سے اجازت چاہی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ قافلے میں آئی، پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی۔ پہلے میری اونٹنی سب سے پیچھے تھی، اب اتنی تیز چلی کہ قافلے کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئی۔ عورتیں حیرانگی سے کہنے لگی، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری اونٹنی اس قدر تیز کیسے چل رہی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا، اللہ کی قسم اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ قافلہ بنو سعد کی بستی میں پہنچا۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، اس شام ہماری بکریاں چر کر واپس آئی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن جب اپنی بکریوں کا دودھ نکالا تو ہمارے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، اور ہم جان گئے کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی کہ ان کی بکریاں تو بہت کم دودھ دیتی تھی، اب ایسا کیا ہو گیا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ہم گھر میں ہر چیز میں برکت محسوس کرتے تھے۔ دوسرے لوگ تعجب کرتے رہے۔
جب حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے گھر لائی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے تو اس وقت میرے گھر میں کل ملا کے 20 جانور تھے، اور جب 5 سال کے بعد یہ بچہ اس گھر سے گیا تو ہمارے جانوروں کی تعداد 1020 ہو چکی تھی۔ حلیمہ سعدیہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے گھر لے کر جاتی تو وہ گھر خوشحال ہو جاتا، جو محمد کے قریب آتا اس کی قسمت ہی بدل جاتی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہمارے قبیلے میں ایک عورت جو اتنی غریب تھی کہ اس کا لقب ام المساکین پڑ گیا تھا، یعنی سارے مسکینوں کی ماں۔ ایک مرتبہ وہ میرے گھر کچھ مانگنے کے لیے آئی۔ میرے گھر سے جب اسے کچھ نہ مل سکا تو وہ جانے لگی، تو چلتے چلتے اس کی نگاہ رسول کائنات پر پڑی تو ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت بڑھی اور آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ ایک عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ قبیلے کی مالدار ترین عورتوں میں شمار ہونے لگی۔ اسے اس بات کا احساس بھی تھا کہ یہ تبدیلی کس وجہ سے آئی ہے، چنانچہ وہ صبح شام آتی اور رسول کائنات کے تلوے اپنی آنکھوں سے ملتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں پر سوکھا پڑ گیا، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریاں خوب کھا کر واپس آتی۔ یہ دیکھ کر گاؤں والے اپنے بچوں سے کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں اس طرف بکریوں کو لے کر جاؤ۔ گاؤں والوں کے بچے بھی اپنی اپنی بکریوں کو لے کر حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ جانے لگے۔ اب سب لوگوں کی بکریاں ساتھ ساتھ چرنے لگی، مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سب بکریاں ایسے ہی بھوکی ہیں اور حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے پیٹ بھر گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، یہ سب برکت آمنہ کے لال محمد کی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر میرے گھر آتے اور محمد کا ننھا ہاتھ اس بیمار بکری پر پھیرتے تو وہ بکری بالکل ٹھیک ہو جاتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس پرورش پا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 3 سال کی ہو گئی تو ایک دن حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہوں تو میرے بھائی محمد کے بغیر میرا دل نہیں لگتا، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بھیج دے۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، بیٹی ابھی محمد بہت چھوٹا ہے، کہیں اس کو دھوپ لگ گئی تو دیکھو کتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہنے لگی، اے اماں تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جنگل کے جانور بھائی محمد کے منہ کو چومتے ہیں، جب بھی ہم بھائی محمد کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں تو ہمارے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ بیٹی کے بار بار اصرار کرنے پر حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ دوسرے دن سے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ جنگل میں گئے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کرتا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن تک اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگی، بیٹے محمد آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے۔ اے میرے بیٹے مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایک مجھے تمہاری یہ دوری نہیں برداشت ہوتی اور دوسری بات تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو، اس لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے۔
حلیمہ سعدیہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئے۔ چوتھے دن حلیمہ سعدیہ کا بیٹا روتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اماں، ہماری ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب دائی حلیمہ سعدیہ نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اپنی والدہ سے کہنے لگے، امی جان، آپ روتی کیوں ہیں؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، اے میرے بیٹے محمد، ہماری ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ تو یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امی جان، آپ رونا بند کریں، اپنی بکری کو ہم ابھی واپس لائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی کہ اے ساکن صحرا، ادھر آؤ، کون میری والدہ کی بکری کو اٹھا کر لے کر گیا ہے؟ یہ صدا سن کر سارے بھیڑیے جانور سب آ گئے۔ سر کو جھکا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امی کی بکری واپس کرو۔ یہ سن کر سب بھیڑیے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان۔ یہ سب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جانوروں، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری ماں حلیمہ سعدیہ کی ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے میری والدہ رو رہی تھی؟ سب جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دنوں تک تو جنگل میں آتے تھے، کچھ دنوں تک ہم آپ کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد آپ نے جنگل میں آنا چھوڑ دیا تو یہ دیکھ کر ہم نے سوچا کہ حلیمہ سعدیہ کی بکری کو اٹھا لیتے ہیں۔ محمد بکری کو چھڑانے ضرور آئے گا کیونکہ وہ اپنی والدہ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکے گا۔ تمام جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو اس بکری کا تھا، ہمارا مقصد تو آپ کا دیدار کرنا تھا۔ سبحان اللہ، کتنی بابرکت ذات تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔